بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بھائی اور بہنوں، آج میں آپ کو وضو کے فرائض، غسل کے فرائض اور تیمم کے فرائض کے بارے میں بتاؤں گا کہ وضو میں کتنے فرائض ہیں، غسل میں کتنے فرائض ہیں اور تیمم میں کتنے فرائض ہیں، اور اگر ہم سے فرض چھوٹ جائے تو ہمارا وضو نہیں ہوتا، ہمارا غسل نہیں ہوتا، ہماری تیمم نہیں ہوتی، اور جب فرض چھوٹ جائے تو اس پر جو ہم نماز ادا کرتے ہیں وہ نہیں ہوتی، اور اس پہ جو ہم تلاوت کرتے ہیں وہ نہیں ہوتی۔ تو ہمیں فرائض کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے۔ تو وضو میں جو فرائض ہیں، پہلا فرض جو ہے وہ چہرے کو اپنے حدود تک دھونا۔ چہرے کے حدود کیا ہے؟ چہرے کو حدود یہاں سے لے کر یہ جو یہاں تک، اور یہ کان کی جو نرم ہڈی ہے یہاں سے لے کر اس ہڈی تک، یہ پورا جو ہے چہرے کے حدود میں آتا ہے۔ اگر یہاں پر تھوڑا سا بھی جو ہے خشک رہ گیا تو وضو نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ دوسرا جو ہے وہ ہے کہنیوں سمیت جو ہے ہاتھوں کو دھونا۔ کہاں؟ یہاں تک جو ہے کہنیوں سمیت جو ہے ہاتھوں کو دھونا۔ اگر یہاں پر کوئی جگہ خشک رہ گئی تو وضو نہیں ہوتا۔ تیسرا جو ہے چوتھائی سر کا مسح کرنا۔ ہم اپنے سر کو جو ہے 4 حصوں میں ڈیوائڈ کر دیں، ہاں، تو اگر ہم نے چوتھائی سر کا مسح کر لیا، مطلب ہم نے جو ہے مسح اس طرح کر لیا، بس ہمارا جو ہے چوتھا حصہ ہے اس کا مسح ہو گیا، ہمارا فرض ادا ہو گیا، ہمارا وضو ہو گیا۔ اس کے علاوہ ٹخنوں سمیت جو ہے پاؤں کو دھونا۔ اگر جگہ خشک رہ گئی ٹخنوں سے نیچے تو وضو نہیں ہوتا۔ تو یہ 4 فرائض ہیں۔ اگر یہ رہ گئے تو وضو نہیں ہوتا، اس پر نماز نہیں ہوتی، اس پر جو ہے تلاوت کچھ نہیں ہوتی۔ تو اس فرائض کا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ ایک واقعہ بتاتا ہوں۔ ایک دن ہم سفر پہ جا رہے تھے تو ہمارے پاس جو ہے پانی کم تھا، تو کچھ پانی تھا وہ تو پینے کے لیے تھا، لیکن وضو کا پانی جو ہم نے لیا تھا وہ کم تھا وضو کے لیے۔ تو اس طرح ہوا کہ ہم نے جو ہے صرف وہاں پر فرائض جو ہے وضو کے فرائض وہ جو ہے کر لیے، اور اس پر نماز ہم نے ادا کر لی۔ تو ہمارا جو ہے مطلب نماز ہو گئی، کیونکہ ہم نے فرائض ادا کر لی تھی۔ لیکن یہ صرف ضرورت کے وقت کرنی ہے، ایسا نہ ہو کہ مطلب ہر وقت ہم فرائض ادا کریں، سنت مستحب سب چھوڑ دیں۔ نہیں، ہر حالت میں جو ہے پورا وضو کرنا ہے، لیکن یہ ہم نے کیا تھا اس وقت ہمیں ضرورت تھی اور جو ہے ہمارے پاس فرائض کے لیے پانی تھا، تو اس لیے ہم نے تیمم نہیں کیا، تو ہم نے اس پر جو ہے نماز پڑھ لی۔ اگر ہم ایسا ہو جائے کہ مطلب پانی بالکل نہ ہو اور دور دور تک پانی نہ ہو، تو پھر اس وقت جو ہے ہمیں تیمم کرنا پڑتا ہے۔ ہاں، لیکن اگر پانی ہو بھی لیکن پینے کے لیے ہو، اور ہمارا جو ہے پھر پانی دور دور تک نہ مل رہا ہو، تو اس وقت وہ پینے کا پانی استعمال نہیں کرنا، وہ جو ہے پھر تیمم کر سکتے ہیں۔ تو تیمم میں 2 فرض ہیں، ایک نیت فرض ہے اور دوسرا جو ہے 2 ضرب فرض ہے۔ نیت کریں گے پہلا فرض، اور دوسرا جو ہے تیمم میں نیت ہر حالت میں کرنا ہے، اور دوسرا فرض جو ہے وہ ہے کہ 2 ضرب۔ پہلا ضرب کس طرح کرنا ہے کہ اپنے جو ہے ہاتھ جو ہے زمین پر، صاف جو ہے زمین ہو یا دیوار پر، یا اکثر میں آپ کو بتاتا ہوں اکثر لوگ چادر پر کرتے ہیں، لیکن چادر پر نہیں ہوتا۔ چادر پر اس وقت ہوتا ہے جب چادر پر دھول پڑی ہو، دھول مٹی ہو وغیرہ، مطلب وہ جب ہم استعمال کر لیتے ہیں تو وہ جو ہے دھول مٹی اس پر پڑ جاتی ہے نا، تو وہ جب استعمال ہوا ہو۔ صاف چادر پر تیمم نہیں ہوتا، یہ بات جو ہے اپنے ذہن میں رکھ لے۔ تو اس طرح کر لیں گے، پھر وہ مٹی لگی ہوگی تو ہاتھ کو ذرا اس طرح کر لیں گے، اور پورے جو ہے چہرے کے جو حدود ہیں اس پہ اس طرح پھیر لیں گے۔ تو یہ ہمارا پہلا ضرب ہو گیا، ٹھیک ہے۔ ابھی دوسرا ضرب پھر اس طرح ہی کریں گے،
وہ مٹی جو ہے وہ پھر اس طرح سے کر لیں گے تاکہ وہ جو مٹی ہو وہ اس سے جو ہے تھوڑا صاف ہو جائے. پھر دوسرا ضرب اس طرح کر لیں گے کہ پورا ہاتھ جو ہے کہنیوں سمیت یہ پورا جو ہے اس طرح ہو جائے. ٹھیک ہے، ہو گیا، تیمم ہو گئی. ابھی اس پر ہم جو ہے کر سکتے ہیں، نماز بھی پڑھ سکتے ہیں اور تلاوت بھی کر سکتے ہیں. ہاں، ابھی جو ہے تیسرا جو ہے وہ غسل ہے. تو تیمم کا پہلے اگر غسل کے لیے کرنا ہو تو پھر جو ہے نیت جو ہے تیمم کی غسل کی کرنی ہوگی، اور اگر وضو کے لیے کرنا ہو تو پھر تیمم جو ہے نیت جو ہے تیمم کی وہ وضو کے لیے کرنی ہوگی. تو اب جب ابھی آتے ہیں غسل پہ. غسل میں جو ہے وہ ہے 3 فرائض ہوتے ہیں. پہلا تو میں یہ بات بتا دوں کہ لوگ جو ہے فرائض اس کو سمجھتے ہیں کہ منہ میں پانی ڈال کر کلی کرنا. پہلی بات، کلی کرنا فرض نہیں ہے، منہ میں پانی ڈالنا فرض ہے. کلی کرنا بہتر ہے، مستحب ہے. ہم جو ہے اکثر لوگوں سے سنتے ہیں کہ ایک بار جو ہے اور یہ 3 بار جو ہے یہ سنت ہے، یہ فرض نہیں ہے. فرض صرف ایک بار ہے، منہ میں ایک بار پانی ڈالنا یہ فرض ہے، کلی کرنا مستحب ہے. تو جو ہے اس کی مثال ہم لے سکتے ہیں کہ اگر رمضان میں جو ہے ہم پہ غسل جو ہے ہم غسل میں ہو جاتے ہیں تو اس وقت غسل میں جو ہے نماز نہیں ہوتی، قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتے، تو پھر ہم اگر پانی منہ میں ڈالیں اور کلی فرض ہے تو پھر تو ہم جو ہے ساری نماز جو ہے غسل میں کر رہے ہیں. غسل میں نماز ہوتی نہیں، تلاوت کر رہے ہیں، غسل میں تلاوت کر نہیں سکتے تو ہوتی ہی نہیں نمازیں. تو کلی کرنا مستحب ہے، منہ میں پانی ڈالنا. اس لیے لوگ کہتے ہیں کہ مطلب منہ میں پانی ڈالو اگر رمضان میں اور غسل کر لو، اور پھر جو ہے جب روزہ افطار کر لو تو بعد میں جو ہے افطاری کے بعد جو ہے کلی کر لینا. ایسا نہیں ہے. اگر ایسا ہے تو پھر تو تم نے ساری نمازیں جو ہے وہ غسل میں پڑھی ہیں، وہ غسل میں نمازیں ہوتی ہی نہیں. آپ نے تلاوت کیا ہوگا وہ جو ہے غسل میں کیا ہوگا، غسل میں آپ نہیں کر سکتے تلاوت. تو ایسا نہیں ہے. کلی جو ہے بس آپ کا جو ہے رمضان میں ہے تو بس منہ میں پانی ڈالیں اور ناک میں پانی ڈالیں اور پورے بدن پہ پانی ڈالیں، اتنا کہ مطلب ایک بال بھی جو ہے وہ خشک نہ رہے. تو غسل میں یہی 3 فرائض ہے کہ ایک بار جو ہے منہ میں پانی ڈالنا، ایک بار جو ہے ناک میں پانی ڈالنا. یہ نرم جو ہے ناک کا جو حصہ، اکثر لوگ اتنا پانی ناک میں ڈال لیتے ہیں اور اوپر کھینچتے ہیں کہ مطلب وہ سر میں درد ہونے لگتا ہے. یہ نقصان کا باعث بن سکتا ہے، ایسا نہ کریں. یہ نرم جو ہے یہاں یہ ایک ہڈی ہے، یہاں تک جو ہے بس یہ نرم جو ہے یہاں تک پانی لیں، بس اتنا اوپر نہ لے جائیں کیونکہ وہ پھر نقصان بن سکتا ہے آپ کے لیے. اور تیسرا فرض جو ہے وہ اپنے بدن پر جو ہے پانی ڈالنا کہ ایک بال بھی خشک نہ رہے. تو یہ 3 فرائض غسل میں ہیں. اور یہ 3 بار جو ہے ہم 3 بار جو ہے منہ میں پانی ڈالتے، 3 بار ناک میں، 3 بار اپنے اوپر. یہ 3 بار جو ہے یہ سنت ہے. اور سنت غسل کا سنت طریقہ یہ ہے کہ پہلے جو ہے مطلب یہ 3 بار جو ہے مطلب وہ وضو کر لیں. وضو پورا وضو جس طرح ہم وضو کرتے ہیں ویسا ہی کرتے ہیں، اور جو ہے اسی میں جو ہے منہ میں پانی ڈال کر جو ہے کلی کر لیں اور ناک میں پانی ڈالیں، اسی میں ہوتا ہے. تو اور آخر میں جو ہے اس طرح کر لیں کہ پہلے اس دائیں طرف پر پانی ڈالیں، پورا دائیں طرف کو ڈالیں، پھر بائیں طرف کو، اور پھر اپنے اوپر سر پہ جو ہے پورا پانی ڈال لیں. تو یہ ایک سنت طریقہ ہے. تو اس کا جو ہے ہم خیال رکھیں انشاءاللہ. اور اگر جو ہے آج کل تو شاور ہیں تو مطلب ڈائریکٹ جو ہے لوگ اپنے اوپر پانی ڈال دیتے ہیں، لیکن اس کا بھی طریقہ ہے، پہلے ایک طرف پھر دوسری طرف پھر جو ہے. تو یہ بہتر ہے، سنت طریقہ ہے. تو انشاءاللہ ان باتوں کا خیال رکھیں، ان فرائض کا ضرور خیال رکھیں
کیونکہ اکثر لوگوں کو ان کا پتہ نہیں ہوتا، اور بہت جو ہے اسی طرح فرائض ان سے چھوٹ جاتے ہیں، اور وہ پھر جو ان کی نماز نہیں ہوتی، اور وہ کبھی اگر غسل میں ہوتے تو غسل میں ہی پڑے رہتے ہیں، وضو کرتے ہیں اور جو ہے وضو ان کا ہوتا نہیں، پھر ان کی نماز نہیں ہوتی، پھر ان کا جو ہے تلاوت جو ہے وہ قرآن جو ہے نہیں اٹھا سکتے، تو پھر وہ اسی طرح جو ہے ان کا تو یہ لوگوں کو جو ہے مطلب ان کا پتہ نہیں ہوتا، تو ان باتوں کا ضرور خیال رکھیں۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔